تیسرا کلمہ سید شیخ احمد ولی ملکوالوی رحمۃ اللہ علیہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ بتاتے ہیں، ہمارے خاندان میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس سمجھ لیجئے کہ حکیموں کی زبانوں میں جیسے یہ ایک مجون ہی ہے، ایک زبردست نسخہ ہے، نسخہ کیمیائی سمجھ لیجئے۔ اس کا ہر لفظ اور ہر حصہ 5 حصے بنتے ہیں، 5 کلمات بنتے ہیں، اور کمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کو بتا چکا، اب آپ آگے سن لیجئے۔ ہمارے بزرگ جو بتلاتے ہیں، میں پھر آج کی جنریشن کو ان کے ذوق کو بڑھانے کے لیے پھر میں باقی چیزیں اکٹھی کر کے لے آتا ہوں، تاکہ ہم کو معلوم ہو یار وہ 400 سال پہلے انہوں نے بات بتا دی سادہ طریقے سے۔ اب یہ تیسرا کلمہ دیکھیے۔ میری فیملی بھی اللہ کے فضل و کرم سے رات کو سونے سے پہلے پڑھتی، میں نے بچیوں کو بھی لگا دیا کہ بیٹے کم از کم 100 بار پڑھنا اسے، حضرت رحمت اور میرا بھی پڑھ رہے ہو۔ تیسرا کلمہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں کلمہ، 6واں کلمہ، یہ بزرگوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ 20 احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ان امپورٹنٹ کلمات کو جوڑ دیا۔ اب آپ ان کو بدعت کہیں گے؟ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ جو یہ بدعت ہے، کیوں؟ حضور کے دور میں تو نہیں تھے اس طرح جوڑ کے جی پہلا کلمہ دوسرا کلمہ۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم بزرگان دین، اولیاء کرام، ائمہ کرام، ان کا احسان تسلیم کریں، ہم نے بدعت کا شور مچا دیا۔ لیکن اب خیر بدعت ختم ہو گئی ہے، اب تو حرام بھی نہیں رہا۔ جن لوگوں نے بدعت کا چکر چلایا ہوا تھا وہ گورنمنٹ نے تو اب حرام کو بھی حلال کر دیا ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر واپس پلٹ آئیے اولیاء کرام کے پاس۔ تو یہ تیسرا کلمہ کتنا بڑا انہوں نے احسان کیا ہے کہ وہ تیسرا کلمہ بنا کر ہمیں مختصر کر کے بتا دیا، جو اسے پڑھو۔ یقین جانیے آپ اس کی اہمیت جان لیں گے تو آپ کو بزرگوں کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ مختصر طریقے سے وہ ہمیں چیز سمجھا دیتے تھے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ مسلم شریف، ترمذی شریف یا فضائل ذکر کی کوئی بھی کتاب ملتی ہے آپ کو تو پڑھیے۔ میں برکت کے لیے چند احادیث مبارکہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سامورہ بن جندب سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ تعالی 4۔ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بڑے پسند ہیں، محبوب ہیں۔ لا یضرک بأیہن، بتاتا بھئی کسی طرف سے بھی شروع کر لو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے میں ہے یہ احب الکلام الی اللہ۔ اب دوسری حدیث سن لیجیے، ان ابی مالک اشعری سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان۔ الحمدللہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ جب تم نے سبحان اللہ اور والحمدللہ بولا تو زمین و آسمان کے ماں بین جو ہے اس نے بھر دیا۔ ابھی پورا تیسرا کلمہ نہیں ہوا، آپ نے صرف سبحان اللہ والحمدللہ کہا ہے، تو دیکھیے بات کہاں تک چلی گئی ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنۃ۔ یہ ترمذی شریف میں ہے کہ جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ، ابھی تیسرے کلمہ کے پہلے 2 ہی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ وبحمدہ سے میں ہے، تو غرست لہ نخلۃ فی الجنۃ، بھئی ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ لگ گیا۔ اب ذرا پیام سن لیجئے، تیسرا کلمہ معمولی نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی جو اس علاقے میں گجرات، منڈی بہودین، یہ سارا گوندلبار، یہ چوڑ دھیراں، یہ بھیرا، یہ سارا ان لوگوں کو جو تیسرا کلمہ بتا گئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر تھی حدیث مبارکہ کے اوپر۔ اب ذرا ایک بات سن لو، یہ تیسرا کلمہ آپ کو اسپیشل میسج بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، انہوں نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام بول دو جب جاؤ گے، تو وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، ان کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی، اللہ اکبر، پکیزہ، پانی میٹھا، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا
اب ذرا بتا دی کہ یعنی وہ جنت کی زمین بالکل یوں لیولڈ ہے. تو انا غراسہ، اس کے درخت کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اس کے درخت ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جب تم نے یہاں تیسرے کلمے کے پہلے 4 کلمات پڑھ لیے تو ادھر درخت لگنے شروع ہو جائیں گے. تو مسلمانوں یہاں امریکہ میں تو فلوریڈا میں جائیں یا یہاں لیں تو جو اصل صحیح کھجور کا درخت ہوتا ہے نا $100 سے لے کے $500 تک ہوتا ہے. تو آپ لوگ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں بیٹھے بیٹھے آپ جنت میں اپنے نام کے درخت لگاتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اب دیکھیے کہ تیسرے کلمہ کا آخری حصہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بزرگوں کا احسان ماننے کے بجائے ہم نے لوگوں کو متنفر کیا بدعت کیا کہ اب تیسرا کلمہ انہوں نے جوڑ کے دے دیا نا آپ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی پر یہ حدیث مبارکہ ہے. آپ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنت، کیا میں تجھے بتلاؤں نہ، آگاہ نہ کروں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے پر؟ عرض کی یا رسول اللہ، فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو آپ کے تیسرے کلمے میں کتنی چیزیں شامل ہو گئی؟ آخری لائن جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو فرماتے ہیں کہ سورج جب چمکتا ہے نا، میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں، سورج چمکتا ہے تو نیچے چیزیں آتی ہیں نا، سب پہاڑ آتے ہیں، پہاڑوں میں سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، ہیرے ہیں، ڈائمنڈز، ساری چیزیں، پانی ہے، درخت ہیں، یہ مکانات ہیں، سب چیزیں آتی. سورج ان پہ چمکتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر سورج چمکتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہمارے حضور کو جب یہ محبوب ہیں تو اولیاء کو محبوب کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ پھر کیوں نہیں بتائیں گے وظیفہ اپنے مریدین کو؟ اہمیت سنتے جائیے. کیونکہ اگر میں اتنا کہہ جاتا کہ سید شیخ احمد ولی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھا کرو، میں نکل جاتا ہوں. تو اس دور میں تو مسلمان کم تھے، علم کم تھا، لیکن آپ کے پاس تو علم زیادہ ہے، آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے. اور آج زیادہ ضرورت ہے کہ اہمیت اور بڑھے اس چیز کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا و ثلاثین، جس نے ہر نماز کے بعد سبح اللہ پڑھا یعنی سبحان اللہ، وحمد اللہ پڑھا 33 مرتبہ یعنی الحمدللہ، وکبر اللہ یعنی اللہ اکبر اس نے پڑھا 33 مرتبہ. اب ایک بچ گیا ہے، یہ تو 99 ہو گئے. تو وقال تمام المئہ، تمام المئہ کیسے کرے گا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کہہ کر اس نے اس کو 100 پورا کر دیا تو غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر جل شانہ. یار خدا کی قسم ان ولیوں پہ اسی لیے فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں عقل مند لوگ، انہوں نے ہم پر احسان ہی بڑا کیا. وظیفہ، ورد، دم، اس کا نام لے کے جو انٹرسٹڈ چیزیں تھی، الفاظ تھے، وہ دے گا یہ پڑھا کرو، تو وہ کسی بہانے تو اس کا عادی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو احب الکلام الی اللہ اربع، بڑے محبوب ہے اللہ کو بھی یہ کلام. اللہ اکبر جل شانہ. ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا، یہ مسند امام احمد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 کلام میں سے 4 کلام جو ہیں کلمات انہیں چن لیا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر انہیں چن لیا ہے. اور اس کے پیچھے بڑی لمبی ہسٹری ہے. یا یہ مت سمجھیے گا کہ تیسرا کلمہ نو، بڑے بڑے انبیاء کرام کی روحانی طاقت اس کے ساتھ شامل ہے. لیکن آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلمات قیامت کے دن ڈھال ہوں گے دوزخ سے آپ کے لیے. تو قدیم ہوں یا جدید ہوں، سب اولیاء لوگوں کو خلاصہ بتا دیتے تھے، بس وضاحت بتاتے ہوئے تفصیل سے احادیث اور تجربے مشاہدات کم بتاتے تھے. کوئی خلیفہ ہوتا تھا تو اسے چیزیں بتا دیتے. ہمارے بابا جی سید شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تیسرا کلمہ جو ہے، یہ جتنے مریدین تھے چوٹ دھیرا میں تھے یا باہر سے آتے تھے خاص، اسے پھر بتاتے. اسے